آج سے تقریباً 2000 سال پہلے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں کون سی بڑی تبدیلی کی گئی اور کیوں؟ یمن کا بادشاہ اسد ابو کریب کون تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا حکم فرمایا؟ سب تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود لامحدود آقا دو جہاں کی ذات پر اور آپ کی آل پر، تمام روشن نگاہوں اور بیدار سماعتوں کو سلام عرض ہے۔ عزیزان من، جس طرح قرآن مجید میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور دیگر اقوام کا ذکر ہے، وہیں دو مقامات پر قوم تبع کا ذکر بھی آیا ہے۔ پہلا سورہ دخان کی آیت نمبر 27 میں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم یا ان سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان کو ہلاک کیا کیونکہ وہ سب مجرم تھے۔ اور دوسری مرتبہ سورہ قاف کی آیت نمبر 12 تا 14 میں، جس میں ارشاد ربانی ہے کہ ان سے پہلے نو کی قوم نے اور اصحاب الرس نے اور سمود نے تکذیب کی، اور عاد اور فرعون اور برادران لوط نے بھی، اور اصحاب ایکا اور تبع کی قوم نے بھی سب رسولوں کو جھٹلایا، تو اس لیے ان پر میرا عذاب لازم ہو گیا۔ عزیزان من، دراصل یہ تبع سرزمین یمن جو کہ جزیرہ عرب میں واقع ہے اور جس سرزمین کو ماضی میں بڑی اہمیت حاصل تھی، اس کے بادشاہوں کا عمومی نام تھا۔ جس طرح ایران کے بادشاہوں کو کسرا، سلاطین کو خاقان، مصر کے بادشاہوں کو فرعون اور روم کے شہنشاہوں کو کیسر کہا جاتا ہے، اس طرح سرزمین یمن کے بادشاہوں کو تبع کہا جاتا تھا، جن میں حضرموت، سبا اور حمیر زیادہ معروف تھے۔ مورخین کے نزدیک ان بادشاہوں نے تقریباً 750 یا 1000 سال سے بھی زائد عرصے تک حکومت کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت سرزمین عراق، مکہ و مدینہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور چین تک وسیع ہو چکی تھی، اور چونکہ پوری قوم ان کی اتباع کیا کرتی تھی، پیروی کرتی تھی، اس لیے انہیں تبع کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ تبع سائے کی پیروی کو کہتے ہیں، اور چونکہ ان بادشاہوں کی حکومت زمین کے وسیع حصے میں پھیلی ہوئی تھی کہ جہاں جہاں سورج کی کرنیں پڑتی تھی وہاں وہاں ان کا سکہ رائج تھا، اور لوگ ان کی اتباع کیا کرتے تھے، ان کے حکم کو ماننے کے پابند تھے، چاہے ان کا تعلق یمن کے کسی بھی حصے سے کیوں نہ ہو۔ عزیزان من، جس طرح قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں جس بادشاہ کا ذکر ملتا ہے اس کا نام فرعون تھا، اسی طرح قوم تبع کے بادشاہ کا نام تاریخ میں اسد ابو کریب الحمیری ذکر ہوا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ تاریخی شواہد کے مطابق یہ بادشاہ نیک صفت اور انصاف پسند ہونے کے ساتھ ساتھ توحید پرست بھی تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بادشاہ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ یہ بادشاہ مکہ مکرمہ کے اعتراف میں رہائش پذیر تھا، لیکن جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اسے گزشتہ نبی اور مقدس کتابوں سے آخری نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی ہوئی تھی، لہٰذا وہ انہی کے انتظار میں مکہ کے قریب رہائش پذیر تھا۔ جب بادشاہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہوا تو قبیلہ بنو حذیل کے کچھ لوگوں نے ازراہ شفقت بادشاہ سے کہا کہ ہم تمہیں وہ گھر نہ بتائیں جہاں خزانہ چھپا ہوا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ وہ گھر خانہ کعبہ ہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ تبع بادشاہ اس گستاخی سے ہلاک ہو جائے، لیکن قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ بادشاہ بیمار پڑ گیا، اور وہ بیماری اتنی شدید تھی کہ اس کی سختی سے نہ صرف بادشاہ اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹا بلکہ اس نے اس خیال سے بھی توبہ کی، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ اس نے خانہ کعبہ میں دروازہ لگوایا اور غلاف کعبہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ تاریخ کتب کے شواہد کے مطابق غلاف کعبہ جو بادشاہ نے تیار کروایا تھا وہ چمڑے کا تھا اور وہ گہرے بھورے رنگ کا تھا۔ عزیزان من، اسی بادشاہ کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ یہ بادشاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل آپ کی شان میں قصیدے پڑھا کرتا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ یعنی اسد حمیری پر شب و ستم کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اس کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ پر چادر چڑھائی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ بادشاہ اتنا نیک صفت تھا، انصاف پسند تھا، توحید پرست تھا اور نبی کی مدح کیا کرتا تھا، نبی کا عاشق تھا، تو پھر قرآن میں اس پر عذاب کی بات کیوں ہوئی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن میں قوم تبع کی بات کی گئی ہے، نہ کہ تبع کی، اور قرآن میں جن آیات کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں قوم تبع کی مذمت کی گئی، جس طرح قوم عاد اور قوم ہود اور قوم سمود تھی جو کہ کافر ہو گئی تھی، کیونکہ یہ اقوام اور یہ لوگ نبی خدا کے منکر تھے، اور یہ آیات انہی سرکش قوموں کے خلاف گواہی دے رہی ہیں۔